بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام فرخ تھا۔ وہ خلیفہ ہارون رشید کا سپہ سالار تھا۔ اس کے یہاں یہ صورتحال تھی کہ اس کی بیوی پیٹ سے تھی، یعنی حاملہ تھی، اور خلیفہ نے حکم دیا کہ عرب کے باہر جا کر کے لشکر کشی کرو، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ۔ چنانچہ لشکر لے کر فرخ چل دیے اور چلتے وقت 30,000 روپیے اپنی بیوی کو دے دیے کہ جو ضرورتیں ہوں گی ان میں ان کو صرف کرنا، ان کو خرچ کر لینا، جب میں واپس آؤں گا تو ان روپیوں کا حساب لوں گا۔ اس کے بعد وہ تو چلے گئے۔ 1 سال اسلام کے لیے لڑتے رہے، 2 سال لڑے، 3 سال لڑے، یہاں تک کہ 27 سال تک مصروف و بیکار رہے، یعنی دین کی خدمت، مذہب اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ 27 سال کے بعد فاتح ہو کر مدینہ واپس آئے۔ اگر 1 سال میں ایک ہی شہر فتح کیا ہوگا تو 27 سال میں 27 شہر کے فاتح بن کر واپس ہوئے۔ آج کل تو ایک ہی شہر اگر کوئی فتح کر لے تو اس کو نہ جانے کیسے کیسے انعام سے نوازا جاتا ہے، گھر کے اوپر نہ جانے کیا کیا نشانیاں قائم کر دی جاتی ہے، ان کے نام پر کارخانے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ 27 شہر فتح کر کے آیا تھا، فتح کا نشہ تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر، نیزہ ہاتھ میں لے کر، فاتحانہ شان سے مدینہ منورہ کی گلیوں میں داخل ہوئے، اور آ کر انہوں نے اپنے دروازے پر دستک بھی نہیں دی، آواز بھی نہیں لگائی، کنڈی بھی نہیں کھٹکھٹائی، بغیر آواز دیے دروازے کو اپنے نیزے کی نوک سے کھولا۔ جب دروازے پر اس فاتح کا، اس بہادر کا ہاتھ پڑا تو لکڑی کی کیا حقیقت تھی، جو ہی دروازے پر لگی دروازہ ایک دم سے کھٹ سے دیوار سے جا لگا۔ جب دروازے کا کھٹکا، جب دروازے کے کھلنے کی آواز آئی تو ایک جوان اندر سے نکل کر کے سامنے آیا، اور اس نے دیکھا کہ ایک سفید ریش بڑے میاں ہیں، ایک آدمی ہے جس کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ وہ بغیر اجازت، بغیر سلام دعا کے، یعنی نہ تو سلام کیا ہے نہ اجازت لی ہے، بغیر اجازت کے، بغیر سلام و دعا کے گھر کے اندر داخل ہوئے جا رہے ہیں۔ آتے ہی اس جوان نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، یا عدو اللہ اتدخل بیتتا بغیر اذن، او دشمن خدا، تو ہمارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو سلام کرنا چاہیے تھا، اجازت لینی چاہیے تھی، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں جاؤ تو سلام کر کے جاؤ، اجازت لے کر کے جاؤ۔ یہاں نہ تو آپ نے اجازت لی ہے، نہ سلام کیا ہے، نہ کوئی جان پہچان ہے، میں تیرا مہمان، یوں ہی گھر کے اندر گھسے جا رہے ہو۔ بڑے میاں نے کہا، ارے دشمن خدا، یہ تیرا گھر کہاں سے ہوا؟ یہ گھر تو میرا ہے، اس کو میں نے بنایا ہے اور اس کو میں نے بسایا ہے۔ تم کہاں سے آئے ہو جو اپنا گھر کہتے ہو، اپنے گھر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو؟ آخرکار یہ اپنا گھر کہہ رہے تھے، اور وہ نوجوان لڑکا اپنا گھر کہہ رہا تھا۔ قریب تھا کہ ان دونوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوتی، گھوسے بازی ہوتی۔ اتفاق سے محلے میں جو بڑے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بیچ میں پڑ گئے، اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ بڑے میاں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ بھی نہیں جانتے تھے یہ بڑے میاں کون ہیں۔ بڑے میاں نے کہا کہ یہ گھر میرا ہے اور مجھ کو یہ میرے گھر سے نکالنا چاہتا ہے۔ خیر، جس نوجوان سے بحث و مباحثہ ہو رہا تھا وہ بھی امام وقت تھے، حدیث پڑھاتے تھے، شیخ و مرشد تھے، اس لیے محلے کے لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ان کے سامنے بڑے میاں کی کون بات سنتا؟ لوگوں نے کہا کہ بڑے میاں ہم تو جانتے ہیں
یہ گھر انہی کا ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں یہ گھر ہمارا ہے تو چلیے ہم آپ کو رہنے کے لیے مکان دے دیتے ہیں، اور جب ہمارا شیخ، ہمارا مرشد، ہمارا استاذ محترم یہ مطمئن ہو جائے گی، آپ کے اوپر اعتماد کر لے گا، تو یہ گھر آپ کو مل جائے گا، آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ بات کچھ سمجھ میں آئی، اور ان بڑے میاں کی بات سمجھ میں آنے کے بعد انہوں نے چوکھٹ سے قدم باہر نکالا، مگر قدم باہر نکالتے وقت فرخ نے ایک آواز بھری، ایک درد بھری آواز نکالی، اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا، خدا یہ کیا قہر ہو رہا ہے، یہ کیا ظلم ہو رہا ہے، یہ زمین کیوں نہیں پھٹ جاتی؟ میرے ہاتھوں نے اس مکان کی دیواروں کو چنا ہے، اور آج مجھ کو ہی اس مکان سے نکالا جا رہا ہے۔ اے خدا تو ہی ہے جو فریاد کو پہنچے، اے خدا تو ہی ہے جو ہماری فریاد رسی کرے۔ آج فرخ کو اسی کے گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ جب فرخ کا نام آیا تو وہ آواز 27 سال کی بچھڑی ہوئی بیوی نے پہچان لی اور کہا، یہ تو اسی کا گھر ہے، یہ تو اسی کا مکان ہے۔ فرخ تو ربیعہ کا باپ ہے۔ اب وہ نوجوان جن کا نام ربیعہ تھا، جو فرخ کے بیٹے تھے، اور فرخ کے چلے جانے کے بعد جن کی پیدائش ہوئی تھی، یعنی جب ان کے والد گھر سے رخصت ہوئے تھے تو ان کی بیوی حاملہ تھی اور وہ پیٹ کے اندر تھے۔ اے میاں، وہ بوڑھے آدمی بھی نہیں جانتے تھے، وہ فرخ بھی نہیں جانتے تھے، وہ ان سے بے خبر تھے۔ بیوی نے ان سے کہا، ربیعہ جاؤ، فرخ کی خوشامد کر کے سمجھا بجھا کر کے یہاں لے کر کے آؤ، ان کو گلے لگاؤ اور اپنے قصور کی معافی چاہو۔ چنانچہ ربیعہ گئے، باپ کے سامنے روئے گڑ گڑائے اور اپنی باپ کی خوشامد کر کے گھر لے کر آئے۔ بیوی نے کہا، کرم فرما، آپ تو سپہ سالار فوج تھے، نہ جانے کتنی فتوحات حاصل کی، مگر اپنے نطفے کو نہ پہچان سکے۔ کس کے اوپر نیزہ اٹھا رہے تھے اور کس کے اوپر تلوار سونت رہے تھے؟ یہ تمہارے ہی گھر کا چشم و چراغ ہے، یہ آپ ہی کے گھر کی زینت ہے، یہ آپ ہی کے گھر کا فرزند عالی ارجمند ہے۔ ربیعہ بہت عزت کا مالک ہے، اس کے اوپر آپ تلوار اٹھا رہے تھے، پہچاننے کی بھی تمیز نہ رہی، دوست دشمن کو جاننے کا بھی سلیقہ نہ رہا۔ خیر بہت زیادہ بیوی نے ان کو شرمندہ کیا۔ اس کے بعد کھانا سامنے رکھ دیا گیا، کھانا کھا ہی رہے تھے کہ 30,000 اشرفیہ یاد آئی، ان کے بارے میں پوچھ تاچھ کی۔ بیوی نے کہا، اطمینان سے کھانا کھا لیجئے، اشرفیہ آپ کی محفوظ ہیں، ایک ایک روپہ آپ کو محفوظ ہے، ایک ایک پیسے کا آپ کو حساب دے دیا جائے گا۔ اسی اثنا میں اسی وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مؤذن نے اذان کہی۔ جب مؤذن نے اذان مکمل کی اور نماز کا وقت قریب ہو گیا تو ربیعہ تو مسجد چلے گئے، یعنی جو ان کا جو بیٹا تھا وہ مسجد میں چلے گئے۔ اس کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر فرخ بھی مسجد میں پہنچے۔ اب جب نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فراغت حاصل کی، اور ربیعہ جبہ پہن کر مسند پر جا بیٹھا۔ اب ربیعہ کا لباس بدل چکا تھا، عمامہ سر پر بندھا ہوا تھا، بدن پر یمنی جبہ تھا، اور انتہائی وقار کے ساتھ علم کی مسند پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہزاروں طلبہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے حکام زادے، بڑے بڑے شہزادے، گورنر زادے ان کے پیروں کی خاک چومنے لگے۔ یہ سارا ماجرا فرخ نے دیکھا، مگر اب بھی باپ بیٹے کو نہ پہچان سکا، وہاں بڑی دیر تک کھڑے رہے۔ اس کے بعد اپنے گھر واپس آئے اور بڑے رشک کے ساتھ بیان کرنے لگے، اے محترمہ، میں نے 27 شہر فتح کیے، مگر مدینے والے اتنے ناقدرے ٹھہرے کہ جب میں آیا تو کوئی میرا استقبال کو بھی نہ آیا۔ یعنی میں 27 سال تک اسلام کے لیے لڑتا رہا، میں 27 سال تک شہروں کو فتح کرتا رہا، لیکن کوئی مدینے کا آدمی، کوئی مدینے کا رہنے والا میرے استقبال کے لیے باہر نہ آیا، میرے استقبال کو بھی نہ آیا، میری پیشوائی کے لیے مدینے سے باہر نہیں نکلے، کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی، اور یہ ایک کم عمر کا بچہ ہے، زیادہ سے زیادہ عمر
25 साल या 26 साल का है, लेकिन इसके ऊपर लोग कैसे कुर्बान हो रहे हैं, किस तरह अपनी जान को निछावर कर रहे हैं। शहजादे हैं तो वो अपने आप को खाक में मिला दिए जा रहे हैं, और गवर्नर ज़ादे हैं वो भी इसके सामने अपनी गर्दनों को झुकाए खड़े हैं। वो तो बड़ी इज्जत का मालिक है। अब बीवी ने मौका गनीमत जाना और मौका पाकर और दुखती हुई नब्ज़ पर हाथ रखा। कहने लगी, मेरे करम फरमा, मुझे ये बताइए क्या आपको वो 27 यानी वो 30,000 रुपये ज़्यादा प्यारे हैं, या ये प्यारा है कि इन 30,000 रुपयों के इवज़ एक ऐसा ग़ुलाम ख़रीद लिया जाए जो इतनी अज़मत व शौकत और दबदबे का मालिक हो। फर्रुख ने कहा, अरे तुझे क्या हो गया, क्या तेरा दिमाग फिर गया है, या तू बदअक़ल हो गई है। 30,000 रुपये इस ग़ुलाम की कीमत हो सकती है। 30,000 रुपये क्या हैं अगर खलीफा हारून रशीद का ख़जाना शाही और खलीफा हारून रशीद ही का ख़जाना नहीं, बल्कि जितने भी रोए ज़मीन पर बादशाहों के ख़जाने हैं, सबको एक पलड़े में रखा जाए और इस नौजवान को दूसरे पलड़े में बिठा दिया जाए, तब भी इस नौजवान की कीमत नहीं हो सकती। उस नौजवान की कीमत क्या हो सकती है जिसके ऊपर शहजादे कुर्बान हो जाना अपने लिए फ़ख्र समझते हों, और अमीर ज़ादे जिसकी नज़रों में जगह पाने के लिए तरस रहे हों। बीवी ने कहा, बंदे नवाज वो 30,000 रुपये इसकी तालीम पर ख़र्च किए हैं, और मैं फिर कहती हूँ कि आपकी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है। वो आप ही का फ़र्जंद रबिया है। वो 30,000 रुपये मैंने इसी पर ख़र्च किए हैं और इसको इतना पढ़ाया है कि आज वो इमाम वक्त पुकारा जाता है। आम और ख़ास शहजादे और अमीर ज़ादे इससे दरस हदीस लेने आते हैं। तारीख़ कहती है कि जिस वक्त फर्रुख ने बीवी की ज़बान से बात सुनी कि वो रबिया, वो नौजवान जिसके सामने बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मालदारों के बेटे बैठे हुए थे, दरस हदीस ले रहे थे, वो नौजवान जो मिंबर पर बैठा हुआ था, वो रबिया उसका ही बेटा है, उसका ही साहबजादा है, और वो 30,000 रुपये इसकी तालीम पर ख़र्च हुए हैं, तो मारे खुशी के फूला न समाया, बर्दाश्त न कर सका और जोश मुसर्रत में मोर की तरह रक़्स करने लगा और बार बार ये कलिमात दोहराने लगा, रबिया की माँ, अगर तूने 30,000 रुपये रबिया की तालीम पर सर्फ किए हैं, रबिया की तालीम पर ख़र्च किए हैं, तो खुदा की कसम तूने ज़ाये नहीं किए, खुदा की कसम तूने ज़ाये नहीं किए। इसलिए अगर घर की औरतें चाहें तो अपने बेटे को दुनियावी एतबार से भी उखरवी एतबार से भी कामयाब बना सकती हैं। एक कामयाब आदमी के पीछे, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसको कामयाब बनाने में, उसको बेहतर बनाने में। इसलिए मैं घर की औरतों से भी दरख्वास्त करता हूँ, मर्दों भी दरख्वास्त करता हूँ, अपने बच्चों के वक्त को ज़ाय न करें, उनको तालीम पर लगाए, उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस उनको पढ़ाए, उनको कुरान करीम की तालीम दिलाए, ताकि वो आखिरत के अंदर जब तुम्हारा कोई साथ देने वाला ना होगा, उस वक्त वो तुम्हारे लिए इज़्ज़त का सबब बनेंगे। दुनिया में भी तुम्हारे लिए इज़्ज़त का सबब बनेंगे, आखिरत में भी तुम्हारे लिए इज़्ज़त का सबब बनेंगे। इसलिए अपने बच्चों को दीनी तालीम ज़रूर दिलाए, अपनी औलाद को दीनी तालीम से गाफिल न करें। इसलिए कि अगर आपने अपने हक़ को अदा नहीं किया, अपनी औलाद के मुतालिक अपने फ़राइज़ को अंजाम नहीं दिया, उनको आप अलैहिस्सलाम की तालीमात से आगाह नहीं किया, तो क़यामत के दिन आपका गिरबान पकड़ लिया जाएगा, आपसे सवाल होगा, आपसे पूछताछ होगी, और अगर आप इसके अंदर कसूरवार ठहरे तो इसका अज़ाब आप पर भी हो सकता है, आपके ऊपर भी पकड़ हो सकती है। इसने अपने औलाद को, अपने बच्चों को, अपने घर के तमाम अफराद को दीनी तालीम से आगाह ज़रूर करें। इस दीनी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।